شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی شہیر آفتاب سکھر سے شیئر کر رہے ہیں۔ شہیر کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ سائمہ نامی لڑکی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی ایج 15 سال تھی۔ سائمہ جو تھی وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ اسکول پڑھنے کے لیے گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جب وہ اپنے اسکول سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں جیسے بہت سے پھلدار درخت ہوتے ہیں، ایسی ایک جگہ سے وہ گزر رہی تھی۔ وہاں پر کافی زیادہ پھلدار درخت تھے۔ ایک درخت کے اوپر اس کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر کچے بادام لگے ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ بادام توڑ کر ان کو دیکھتی ہوں کہ کچے بادام کیسے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ درخت کے اوپر چڑھی، ابھی وہ بادام توڑ ہی رہی تھی، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کسی بہت سخت ہاتھوں کے ساتھ کسی نے اس کو اٹھا کر درخت سے نیچے گرایا ہے، بہت سختی سے کسی نے دھکا دیا ہے۔ وہ جب نیچے گری تو بہت زیادہ ڈر گئی، اتنی ہمت تو کر ہی نہیں سکی کہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی کہ اس کو دھکا کس نے دیا اور کس نے گرایا۔ اپنا بیگ اٹھاتی گھر بھاگ گئی۔ جب گھر گئی تو بہت ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، کپڑے بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ تو جب اس کی امی نے دیکھا تو یہ پوچھنے لگی کہ تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا ہے، کیا تم گری ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں ایک بادام کے درخت کے اوپر چڑھی تھی کہ میں بادام توڑ سکوں، تو مجھے ایسا لگا مجھے بہت سخت ہاتھوں سے کسی نے نیچے دھکا دیا ہے، تو دیکھیں میرے کپڑے بھی سارے خراب ہو گئے ہیں۔ تو اس کی امی نے یہ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارا پاؤں اٹک گیا ہو یا درخت کی کسی شاخ میں پھنس گیا ہو، اس لیے تم گر گئی ہوگی۔ اپنی امی کی بات سن کر اس کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ کھانا وغیرہ کھا کر کپڑے بدل کر وہ جا کر سو گئی۔ اس دن کے بعد اس کا بیہیویئر بہت تبدیل ہونے لگ گیا۔ وہ بہت خاموش رہتی، بہت چپ چپ رہتی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہر وقت خاموش لیٹی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی۔ اس کے والدین بہت زیادہ اس چیز کو نوٹس کر رہے تھے کہ یہ تو بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے سارا چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بالکل فزیکلی فٹ ہے، اس کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ بیمار ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ اس کو لے جائیں، اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی بالکل ٹھیک۔ پھر گھر لے آئے، لیکن اس کی اس طبیعت میں کوئی بھی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ جس طرح سے والدین پریشان رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے ہی کوششیں کرتے ہیں، تو سائمہ کی مدر جو تھی وہ قرآن پاک پڑھ کے، سورۃ یاسین پڑھ کے، پانی دم کر کے اپنی بیٹی کو پلانے کی کوشش کرتی تھی۔ پانی پلانے کی کوشش کرتی تھی، وہ پیتی نہیں تھی۔ تو ایک دن اس کی والدہ نے وہ دم کیا ہوا پانی اپنی بیٹی کے اوپر جیسے ہی اس کے چھینٹے مارے، ایک دم سے اس کی حالت بگڑنے لگ گئی۔ ایک دم سے اس کا چہرہ بگڑنے لگ گیا، آنکھیں سرخ لال ہو گئیں اور ہڈیاں ایسے ہونے لگی جس طرح سے اس کی ہڈیوں کو کوئی مروڑ آئے، جیسے کوئی بینڈ کر رہا ہے اس کی ہڈیوں کو، اور وہ بھیانک آوازیں نکالنے لگ گئی۔ ماں نے جب دیکھا کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میں نے تو صرف اس کے اوپر دم کیا ہوا پانی پھینکا ہے، تو یہ ایسے کیسے بیہیو کر رہی ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس گئی تو اس نے اپنی والدہ کو بہت زور سے دھکا دیا، اور وہ دھکا دینے والے ہاتھ ایسے تھے جیسے اس کے نہیں ہیں، کوئی بہت پاورفل چیز تھی جس نے اس کی والدہ کو دھکا دے کر دور پھینکا، اور اس کی آواز بھی بدل گئی۔ اس کی ماں سمجھ گئی کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا حملہ ہوا ہے یا کسی چیز کا بسیرا ہو چکا ہے۔ وہ باہر بھاگی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا کہ کہیں یہ کمرے سے باہر نکل کر گھر سے نہ بھاگ جائے یا کسی پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ جلدی سے سائمہ کے والد صاحب کو بلایا گیا اور ان کو ساری بات بتائی گئی۔ اب دونوں ماں باپ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہماری ہنستی کھیلتی ٹھیک ٹھاک بچی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ان لوگوں کو ایک بزرگ کا پتہ چلا، ایک بابا جی کا پتہ چلا، صاحب علم تھے، ان کو لے کر آئے۔ تو جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ اس پر ابھی بھی دورے کی کنڈیشن ہے، اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے، تو اس کے ہاتھ پاؤں ہمیں باندھنے پڑیں گے، اگر نہ باندھے تو یہ کام نہیں کرنے دے گی، پڑھائی نہیں کرنے دے گی۔ جیسے کیسے کر کے اس کو کور کر کے ان لوگوں نے کنٹرول کر کے اس کے ہاتھ پاؤں تو باندھ دیے۔ جب وہ بزرگ جو تھے انہوں نے جب پڑھائی شروع کی تو وہ جو
साइमा थी उसके ऊपर, जो मखलूक थी, जो भूत प्रेत आत्मा जो भी था, वो और गुस्से में आ गई, क्योंकि वो कुरान पाक की उस दम से, उस पढ़ाई से वो इस हद तक तंग हो रही थी। उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने अपने हाथ छुड़वा कर वो जो बुज़ुर्ग थे उनके ऊपर हमला कर दिया। इतनी ताकत से उनको नोचने लगी, मारने लगी। वो बामुश्किल अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग गए। अब वालिदैन और परेशान कि ये तो बद से बदतर हो चुकी है, अब हम लोग क्या करें? अगर यही हाल रहा ये तो अपने आप को भी मार देगी और हमें भी मार देगी। कमरे का दरवाज़ा फिर एक बार बंद कर दिया गया। यहाँ वहाँ भाग रहे थे कि किसी तरह से अल्लाह कोई मदद करते। उन लोगों के घर के पास ही एक चर्च था। उन लोगों ने ये कहा कि क्यों ना हम इसको चर्च में लेकर जाएं, हो सकता है कि जिस इसके ऊपर जो भी मखलूक है वो नॉन मुस्लिम होगी, तो शायद हम चर्च लेकर जाएं तो कोई हमारी मदद हो जाए। चर्च की तरफ भागे। चर्च में जो प्रीस्ट थे, फादर थे, उनसे बात की। उन्होंने जब सारी बात सुनी, उनका ये कहना था कि उस बच्ची को चर्च के अंदर ले आए। ये लोग लेकर उसको चर्च के अंदर चले गए। अब जैसे ही वहाँ पर वो जो प्रीस्ट थे उन्होंने पढ़ाई करना शुरू की, तो वो मखलूक फिर उसके ऊपर वैसे ही हावी हो गई, और जैसे वो अपने आप से बाहर होकर हमला करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने फिर जैसे ही पढ़ाई शुरू की तो वो जो मखलूक थी उसके जिस्म से जैसे वो अलग होने लग गई। एक भयानक परछाई, एक खौफनाक आत्मा भटकती हुई। तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने ये कहा कि इसको छोड़ दो, इसको क्यों नुकसान दे रही हो, इस बच्ची ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तो उसका ये कहना था कि जिस दरख्त के ऊपर ये चढ़ी थी वहाँ पर मेरा बसेरा था, मैं वहाँ पे रहती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। इसने हमारा घर तोड़ा है, मेरे बच्चों को नुकसान दिया है, मेरे ऊपर भी इसने पैर रखे हैं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार दूंगी। फिर उन्होंने जैसे कैसे करके वो प्रेयर की, पढ़ाई की, जो कुछ भी उन्होंने किया, वो जो आत्मा थी उस वक्त उसके जिस्म से निकल चुकी थी। अब उनके पास वो जो क्रॉस था, जो स्लीब था, उन्होंने ये कहा कि कुछ दिन अपनी हिफाजत के लिए गले में पहन लो। बेशक आप लोग मुसलमान हैं, लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो मखलूक है ये नॉन मुस्लिम है। अगर कोई आप कुरान पाक की चीज़ इसके पास रखेंगे तो वो इसको और नुकसान देगी। तो अभी मैंने इसको जैसे दूर किया तो इसके गले में ये पहना दें आप। उन्होंने वो स्लीव जो था उसके गले में पहना दिया। वो मजबूर थे उस वक्त, उनके पास कोई और चारा नहीं था। उसको घर ले आए। वो निढाल तो बहुत थी क्योंकि उसके ऊपर उस मखलूक का बसेरा रहा उसके जिस्म में। 1-2 दिन तो उसके ठीक गुजर गए। तीसरे दिन जैसे ही वो कुछ नॉर्मल हुई तो उसने अपनी मदर से ये कहा कि मुझे नहाना है, मैं नहाना चाहती हूँ। तो उसकी वालदा ने कहा कि ठीक है, तुम उठो, नहाओ, फ्रेश हो, अल्लाह के करम से अब तुम ठीक हो। उसे ये लगा कि अब वो मखलूक उसके जिस्म से जा चुकी है, तो उसने वो जो स्लीव था अपने गले से निकाल दिया और नहाने के लिए जाने लगी। जैसे उसने वो स्लीव अपने गले से निकाला, वो जो मखलूक थी उसके ऊपर दोबारा हावी हो गई। उसके जिस्म में दोबारा से वो आत्मा आ गई और उसने उसको ज़मीन के ऊपर पटकना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने जब सुना कि ये तो उसकी चीखों पुकार दोबारा से शुरू हो गए हैं, वो कमरे में भागी तो कोई ना दिखने वाला वजूद उसको ज़मीन पर पटक रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरीके से उस बच्ची को बचा सके, लेकिन वो नहीं बचा सके। उसने उसको ज़मीन पर पटक पटक कर उसको जान से ही मार दिया। तो जैसे ही उसका दम निकला, साइमा जैसे ही उसकी डेथ हुई, तो एक भयानक, एक काले रंग का धुआं जो परछाई नुमा धुआं था उसके जिस्म से निकला और गायब हो गया। शहीद कहते हैं ये एक स्टोरी थी साइमा नामी लड़की की कि किस तरह से उसके ऊपर एक जानलेवा मखलूक का, एक आत्मा का साया हुआ जो उसको मौत के घाट में उतार गया। बाज़ औक़ात ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ती, उसके पीछे इस हद तक लग जाती हैं। तो अल्लाह से हमेशा दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें ऐसी मखलूक़ात से महफूज रखे, ऐसे अनदेखी मखलूक जिनको हम लोग अपनी आम आंखों से देख नहीं सकते, उनके हमले से हमें हमेशा महफूज रखे। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ अजमल नामी शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। अजमल कहता है कि मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ही एक प्राइवेट स्कूल था, तो वहाँ पर मैं काम किया करता था। मेरा बेसिकली क्लीनिंग का काम था, सफाई वगैरह का मेरा काम था, तो मैं वहाँ पर काम करता था। तो जिस वक्त वहाँ पर उनका
سال کا اینڈ تھا، تو وہاں کے جو جونیئر تھے، جتنے بھی بچے تھے وہ اسکول چھوڑ کر جا چکے تھے، اور اس کے بعد اب چھٹیاں ہونے والی تھی تو تقریباً اسکول خالی ہی تھا۔ تو میں روٹین کے مطابق اپنا کام کاج کر رہا تھا، میں سارے اسکول کی صفائیاں کر رہا تھا، دوپہر کا ہی ٹائم تھا، تو میں صفائیاں کرتا کرتا میں پلے ایریا میں چلا گیا۔ وہاں پر جب میں گیا تو ابھی میں صفائی کر رہا تھا، ایک کونے سے مجھے کچھ بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آواز آنے لگی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بچے تو اسکول میں ہیں ہی نہیں، اسکول تو خالی ہے، پھر یہ بچے کہاں کھیل رہے ہیں؟ جیسے میں چلتا چلتا اس کارنر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر 4 بچے تھے اور وہ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ جو 4 بچے تھے ایک دم سے جیسے فٹ بال کھیلتے کھیلتے انہوں نے شاٹ لگایا اور وہ فٹ بال جیسے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ بالکل افسردہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب وہ بچے میرے پہلے دیکھے ہوئے نہیں تھے، نہ ہی اسکول کے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بچوں تم لوگ کون ہو اور یہاں پر اسکول میں کیسے آئے ہو؟ ایک دفعہ پوچھا، 2 دفعہ پوچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پوچھا تو ان میں سے ایک بچہ بولا کہ ہم لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے، ہم لوگ ادھر اسکول میں ہی رہتے ہیں، ہم لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے، تو جیسے ہم لوگوں نے شاٹ لگایا تو ہم لوگوں کو جو فٹ بال ہے وہ چھت پر چلا گیا، تو آپ ہمیں وہاں سے فٹ بال لے دیں۔ میں نے یہ کہا کہ بس میں تھوڑا سا یہاں سے کام کر رہا ہوں، میں بھی تم لوگوں کو اوپر سے فٹ بال لا دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی تعجب تھا کہ یہ اسکول میں کیسے رہ سکتے ہیں، پتہ نہیں یہ بچے کہاں سے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ میں صفائی کرتا کرتا اس کونے سے تھوڑا سا ادھر ہوا تو مجھے بیک سائڈ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے ان بچوں کی آوازیں ڈراؤنی آوازوں میں بدل گئیں، جیسے وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں یا عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو بچے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو قد تھے وہ بہت دراز ہو گئے، یہاں تک کہ پلے ایریا میں نیچے کھڑے ہو کر ان کے جو قد تھے وہ چھت تک جا رہے تھے، اور انہوں نے اوپر سے فٹ بال اٹھایا۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا اور میں سکتے کی حالت میں تھا کہ میں جاگتی آنکھوں سے یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ان بچوں نے وہ فٹ بال لیا اور ایک دم سے میری آنکھوں سے اچھل ہو گئے۔ میں اس حد تک ڈرا، میں نے سب کچھ وہیں پر پھینکا اور میں بھاگتا ہوا سیکیورٹی سیکشن پر گیا۔ میں نے ریسیپشن پر جا کر سب کو بتایا کہ میں نے وہاں پر یہ سب دیکھا ہے۔ ان لوگوں کو پہلے تو میری بات پر یقین نہیں آیا، ان لوگوں کو لگا کہ شاید یہاں پر کوئی چوری وغیرہ کا سین ہو گیا ہے۔ جلدی سے پولیس کو کال کر لیا گیا، ساری انویسٹیگیشن کی گئی، کہیں کوئی چوری نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی بچہ کہیں باہر سے پھلانگ کر آیا تھا، کیونکہ ہر گیٹ پر وہاں پر گارڈز تھے۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم نے کسی بچے کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ آخر یہ بچے کیا مخلوق تھے۔ میں کچھ دن کے لیے چھٹی پر چلا گیا، مجھے ہم لوگوں کے جو وہاں کا جو اسٹاف تھا ان لوگوں نے یہی کہا کہ تم کچھ عرصے کے لیے چھٹی پر چلے جاؤ۔ اس دوران بھی میں بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا، مجھے کچھ ڈراؤنے خواب آتے تھے اور وہی 4 بچے مجھے خواب میں دکھائی دیتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، جنات کے بچے ہیں جن کا بسیرا اس اسکول میں تھا، اور وہ انسانی روپ میں وہاں پر کھیل کود رہے تھے، جنہوں نے مجھے اپنا آپ ظاہر کیا۔ میں نے ان بچوں کو ڈانٹا نہیں، الٹا ان کی مدد کرنی چاہی، اس سے انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نارمل ہوتا گیا۔ 1 ماہ کی میں نے چھٹی لے لی اور 1 ماہ کے بعد دوبارہ سے میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا، جس میں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر جنات کے ایسی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے جو بچوں کے روپ میں ہوتے ہیں۔ یہ کچھ جنات کی اقسام بھی ہوتی ہیں جو بونے جنات ہوتے ہیں اور وہ بچوں کے روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ شرارتی جنات ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہے انسانوں کو تنگ کرنا، ان کو ڈرانا، ان کے ساتھ شرارتیں کرنا ہوتا ہے۔ کچھ جنات کی اقسام ایسی ہوتی ہیں جن کا کام انسان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، بیماریاں دینا ہوتا ہے، ان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے، ان کو نعوذ باللہ جانے نقصان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس مخلوق کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، اور یہ مخلوق برحق ہے، ہم لوگوں سے پہلے، انسانوں سے پہلے یہ وجود میں تھی، لیکن اللہ نے ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں ایک راستہ بھی دکھایا ہے، اور وہ راستہ ہے نماز اور قرآن پاک۔ وہ راستہ ہے پاک صاف رہنا، وہ راستہ ہے باوضو رہنا۔ اگر آپ باوضو رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، تو کوئی بھی ایسے شیاطین جنات، ناپاک جنات آپ پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اپنے بچوں کو دعائیں سکھایا کریں، باتھ روم میں جانے کی دعا سکھایا کریں، باہر گھر سے نکلنے کی، سفر پر جانے کی دعا سکھایا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اس کا دم کر کے جایا کریں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسی آفات سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ صدقہ خیرات کیا کریں،
جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے جنات کے شر سے، ایسے جنات کے حملوں سے محفوظ رکھے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے آس پاس بھی ایسی مخلوقات موجود ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے بھی آپ چاروں کل آیت الکرسی، درود پاک لازمی پڑھ کر سویا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے سویا کریں۔ یہی آپ لوگ اپنے گھر میں آنے سے پہلے، گھر میں جانے کے باہر جاتے وقت بھی کیا کریں۔ مغرب کے وقت بسم اللہ پڑھ کر مغرب کی اذان ہونے سے پہلے اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند کیا کریں، کیونکہ مغرب کے وقت آسمان سے ایسی مخلوقات اترتی ہیں اور وہ ان گھروں میں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں جن کی کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر وہ انسانوں کو تنگ کرتی ہیں، کچھ انسانوں کے اندر تک اپنے آپ کو لے جاتی ہیں، ان کے اندر اتر جاتی ہیں، سایہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنی روٹین کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت سی مشکلات سے، بہت سی مصیبتوں سے، بہت سے جنات کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل سٹوریز آن ایئر کروں گی۔ میرے جتنے بھی لسنرز میرے اس چینل کی ہارر سٹوریز کو سنتے ہیں، میں ہارر کہانی ٹی وی پر بھی خوفناک کہانیاں دیتی ہوں جو میرے لسنرز شیئر کرتے ہیں، اس کو بھی جا کر سنیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہارر کہانی ٹی وی کو نہیں سبسکرائب کیا، میرے ہارر کہانی ٹی وی چینل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔